کوئی ندوی صاحب ہیں انڈیا کے، سلمان ندوی، میں تو حیران ہوا ان کے وہ کلپ دیکھ کر جو میں نے ذکر کیا. جھوٹے اہل سنت. اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا. عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی سرح والا رویہ اختیار کیا، ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا، معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا، بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا. یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے. اور حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ اور تابعین کی کتابوں میں ان کے بارے میں وضاحتیں. تو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو حق پر قائم ہے، ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنے والا ہے، اور جس کا جو مقام حضور پاک علیہ السلام نے طے فرما دیا ہے اس مقام کو ماننے والا ہے، اور اسی مقام کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے، بس صرف وہ اہل حق ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر ہیں وہ اہل حق نہیں. اس لیے جو پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں بہت سے لوگ اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور امت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے گا. اور یاد رکھیے گا کہ تمام نوجوانوں کی سیادت اور قیادت حسن اور حسین کے ہاتھ میں. حسن کی قیادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اقتدار چھوڑ دو. جب مسئلہ آ جائے دنیا اور آخرت کا تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا پہ لات مارو، جانے دو ظالموں کے پاس حکومت، جانے دو، اور ان سے ہٹ کر اور حکومت سے دستبرداری اختیار کر کے زہد والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے حضرت حسن کا کردار. حضرت حسن کا کردار یہ نہیں کہ وہ باغیوں کے ساتھ محبت کرنے لگے، ان سے دوستی کرنے لگے جنہوں نے ان کے والد اور ان کے ساتھ جو جمہور صحابہ تھے ان کے قتلے کیے، سر توڑے، ہڈیاں توڑ دیے، گوشت کاٹ دیے، ان کے وہ دوست بن گئے. نعوذ باللہ یہ کہہ دیا جائے تو پھر تو حضرت حسن کی طرف جرم کی نسبت ہو جائے گی. انہوں نے ان کی خاطر حکومت چھوڑ دی کہ جاؤ دنیا کے مزے کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ تم سے نمٹے گا. اور حضرت حسین کا کردار یہ ہے کہ وقت کی جو بھی حکومت ہو، ظالم اور طاغی اور باطل پرست، اس کے خلاف نکلنا ہے اور اپنی طاقت لگانا ہے. اس کے راستے میں چاہے جانیں چلی جائیں، شہادت کا مقام حاصل ہو تو کیا کہنے. یہی وہ مقام ہے جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہی وہ مقام ہے جو اہل ایمان کا سب سے بلند ترین مقام ہے. اس مقام کو حاصل کرنے پر خوشی ہونی چاہیے. یہ مقام رنج کا نہیں. اس میں وہ تذکرہ کرتے ہوئے، بھائی ہم بھی تو الحمدللہ حضرات حسنین کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی شان بیان کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی صحابہ کی تنقیص کرو. باقی صحابہ کی عزت، احترام اور شان بیان کرتے ہوئے بھی تو حضرات حسنین کی اور آل بیت کی جناب شان بیان ہو سکتی ہے. اس لیے صحابہ کے معاملے میں بات کو، زبان کو انسان کو سنبھال کے کرنا چاہیے. تو وہ حضرت صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں یہ حضرت حسن کا کردار یہ ہے، تمہارے سامنے کوئی دنیا کا طالب ہو، حکومت چاہتا ہو، چھوڑ دو، دے دو اس کو حکومت، لے لے وہ دنیا، آخرت میں اللہ اس سے نمٹے گا. اور یہ یعنی حضرت حسن نے جن کے ہاتھ پہ حکومت سپرد کی وہ نعوذ باللہ دنیا کا طالب تھا، اس سے اللہ نمٹے گا، اس کو قیامت کے دن اللہ وہ حضرت معاویہ ہی تو تھے جن کے حق میں دستبردار ہوئے. اور الفاظ کے حضرت حسن کا یہ فعل ہے اور ان کی تعلیم اور زندگی کا خلاصہ ہے. تمہارے مقابلے میں کوئی حکومت کا طالب ہے، دے دو اس کو دنیا، نہیں دنیا کے پیچھے جانا، دے دو اس کو حکومت اور یہ اور وہ. اور پھر کہتا ہے حضرت حسین کا کردار یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم حکمران تمہارے سامنے ہو، ڈٹ جاؤ، مقابلہ کرو، جان دے دو، شہید ہو جاؤ، لیکن اس کے مقابلے میں ضرور آؤ. تو کوئی ان سے کہے کہ انسان تھوڑی سی عقل سے بھی کام لے کہ ایک ہی وقت میں آپ دو متضاد چیزیں بیان کر رہے ہیں. ایک طرف کردار یہ ایک بھائی کا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حکمران تمہارے مقابلے میں حکمرانی کے لیے آئے تو دے دو، اور دوسرے بھائی کا کردار بتا رہے ہیں جو
حکمرانی کے لیے آئے غلط ہو اس سے مقابلہ کرو. تو پھر چھوٹے بھائی نے بھی بڑے کی نہیں مانی نا، ان کی زندگی پہ نہیں چلے. کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مثال کے طور پر کسی کو سمجھتے تھے دنیاوی حکمران بننا چاہتا ہے اور دنیا کا مال چاہیے تو چھوڑ دیا، تو بھائی کو بھی چاہیے تھا یزید کے مقابلے میں کہتے چھوڑو اس کو حکومت کرنے تو اللہ نمٹے گا. نہیں، دونوں بھائیوں کی زندگیوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ جس کو صحیح سمجھو اس کے حق میں دستبردار بھی ہو جاؤ، اور جس کو حق پہ نہ سمجھو اور جس کو صحیح نہ سمجھو اس کے مقابلے میں اپنی جان بھی دے دینا، اپنی اولاد کی جان بھی دے دینا، لیکن ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہونا. اور پھر مختصر خلاصہ اس میں کیا نکلا کہ دونوں بھائیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ سمجھا ہے جب ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور آپ کہتے ہیں وہ چھوڑو، حضرت حسن یہ تعلیم دے رہے ہیں، جانے دو ان کو، دنیا دینے دو. تو حضرت حسن نے تو ایک روایت میں 20 لاکھ، ایک روایت میں ہے کہ پورے کوفہ کا جتنا بھی مال غنیمت ملے گا اس پر صلح کی، تب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ 70 لاکھ دینار بنتے تھے ابن کثیر کی روایت کے مطابق. اور جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، حضرت حسن تو جناب 70 لاکھ دینار کے اوپر معاہدہ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو بظاہر تو یہ دنیا لی ہے نا، لیکن یہ حسنی کردار ہے کہ لی، لیکن ساری کی ساری اللہ کی راہ میں لوٹا دی، ساری کی ساری صدقہ کر دیتے تھے یہ حضرات. لیکن معاہدہ تو دیناروں پر ہوا ہے، اور بھی بہت سارے معاہدے تھے، ان میں یہ بھی تھا. اور ایک جگہ ہے کہ 20 لاکھ دینار کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے. تو ندوی صاحب تھوڑا دماغ سے انسان کو کام لینا چاہیے، صحابی کے بارے میں کم از کم. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کچھ ایسے ہیں اور کچھ، اور بھائی جب ایسے ویسے ہیں تو پھر وہ صحابی نہیں رہا. نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی یہ کہے کہ یار اچھے لوگوں میں بھی بعض ایسے ہیں، تو پھر وہ اچھے ہی نہیں ہے نا. ایک طرف آپ صحابی بھی کہیں، اور صحابیت کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ محو معصیت ان کے اندر صفت ہے. جیسے سرکہ کسی چکنی چیز کو برداشت نہیں کرتا، وہ لگتی بھی ہے تو فوراً اپنے سے ہٹاتا ہے. اگر صحابیت اس وصف کا نام ہے کہ گناہ ان سے لگ بھی گیا، خدا کی قسم جب توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان سے وہ گناہ کو ختم بھی کر دیتے ہیں. وہ گناہ زیادہ دیر اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتے. یہ صحابیت کا وصف ہے کہ وہ محو معصیت ہیں، کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا.